یہ انتخابی بجٹ نہیں، انتخابی بجٹ ہونے کا تاثر درست نہیں۔ شوکت ترین وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مجھے سینیٹر منتخب کرانے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے، میں سینیٹر بننے نہیں آیا، ملک کی اقتصادی حالت درست کرنے آیا ہوں۔ عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے منی بجٹ بھی لا سکتے ہیں، عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ امید ہے پیٹرولیم لیوی میں اضافے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئیں تو پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ غریبوں کی پہنچ سے دور نہیں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ منظور کروانے کے لیے حکومت کو بڑی پیشکش۔ بجٹ منظور کروانے کے لیے تنخواہ پنشن میں مہنگائی کے تناسب سے زیادہ اضافہ کرنا پڑے گا۔ سندھ کے بجٹ میں کم از کم تنخواہ 25,000 روپے مقرر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں کمی، 12 ممالک کو سی کیٹیگری سے نکال دیا گیا۔ جون میں تمام پاکستانیوں کو واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ مسافروں کو ریپڈ ٹیسٹ، قرنطینہ اور SOPs پر پابندیوں پر عمل کرنا ہوگا۔ غیر ملکی شہریوں کے لیے NCOC کی شرط لازمی ہوگی۔ سعودی حکومت نے حج رجسٹریشن کے آغاز کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ حج درخواستیں 13 جون بروز اتوار سے بذریعہ آن لائن وصول کی جائیں گی۔ کورونا وبا کی وجہ سے رواں سال بھی صرف سعودی عرب میں مقیم افراد کو حج کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ پنجاب پولیس کا بے گناہ شہری کے گھر پر دھاوا، دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ شہری کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ، تھانے دار نے غلطی پر معذرت کر لی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ اینڈ کمپنی سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر وفاق مدد نہ کرے تو یہ کہیں کے نہ رہیں۔ سندھ حکومت کی سوچ پسماندہ ہے، یہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جب تک ملک میں IMF کی پالیسیاں چلتی رہیں گی معیشت میں بہتری نہیں آ سکتی۔ سودی